بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قومی امراض کے تحت آج ہم جذباتیت کے موضوع پر بات کریں گے۔ جذباتیت، جذبات والا ہونا یا جذبات کے تحت عمل کرنا، یہ ہمارا ایک ایسا مرض ہے جو ہماری قوم کے رگ و ریشے میں سمایا ہوا ہے اور ہمیں کھاتا چلا جا رہا ہے۔ جذباتیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر، تحمل سے کام لیے بغیر، ٹھہر کر معاملے کو اچھی طرح سمجھے بغیر محض جذبات کے تحت معاملات کو دیکھتے ہیں اور ان کا حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ادھر آپ نے بات کی، ادھر زوردار زناٹے دار تھپڑ آپ کے چہرے پر پڑا، تو یہ چیز جو ہے یہ جذبات کی علامت کا اظہار ہوتی ہے۔ ادھر ہم نے کوئی غلط بات سنی، ادھر آپ بھڑک اٹھیں۔ ادھر قرآن مجید نے منافقین کی یہ صفت بیان کی ہے کہ وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ مومنین کی یہ صفت بیان نہیں کی ہے کہ وہ بغیر سوچے سمجھے کوئی کام کرنے والے ہیں، بلکہ وہ پورے شعور کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ باتوں کو سمجھتے، سنتے، معاملات کو غور سے کرتے ہیں۔ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی چیز ایسی سامنے آ جائے جو کہ غلط لگ رہی ہو تو خود فیصلہ نہ کیا کرو، بلکہ ان اصحاب کے پاس لے جایا کرو جن کے اندر استنباط کی صلاحیت ہوتی ہے، یعنی وہ معاملات کو غور کر کے دیکھ کر پھر کام کرتے ہیں۔ تو جذباتی آدمی کو خود کام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ وہ ان لوگوں کے پاس لے جائے بات کو کہ میں نے یہ بات سنی ہے، اس کا اب کیا کرنا ہے، کیونکہ جو جذبات ہیں وہ ہمیں اندھا کر دیتے ہیں۔ جب اندھا کر دیتے ہیں تو ہم بکٹوٹ بس اس کام میں پڑ جاتے ہیں اور وہ کام کرنا چاہتے ہیں جو کرنے والا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے جو جذبات ہیں اس کو جو پوری طرح سمجھنا چاہیے کہ یہ خرابی پیدا کرتے ہیں۔ جذبات کے اسباب جو ہیں وہ سمجھ لینا چاہیے۔ جذبات کے کئی اسباب ہوتے ہیں جس میں ہماری انا بھی شامل ہے، میری ذات بھی شامل ہے، میرا مسلک، میری قوم، میرا قبیلہ، میری ملت، میرا وطن، یہ سارے کی ساری چیزیں جذبات پیدا کرتی ہیں۔ میرے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، یہ سب جذبات پیدا کرتے ہیں۔ ان کے ساتھ میرے جذبات وابستہ ہوتے ہیں اور یہ انسان کی فطرت ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ مثلا میرے کو باپ کو گالی دے گا تو میرے جذبات ہرٹ ہوں گے اور میں بدلہ لینا چاہوں گا، لیکن بندہ مومن اس طرح سے نہیں ہوتا۔ بندہ مومن ہر چیز کا دھیان رکھ کے بات کرتا ہے۔ اس کے اندر جذبات یوں کہہ لیجئے کہ اسلام کے تابع ہو جاتے ہیں۔ مومن کے جذبات اسلام کے تابع ہوتے ہیں، نہ کہ نفس کے تابع ہوتے ہیں۔ جب نفس کے تابع ہوتے ہیں تو میں نے اپنے نفس کی جو زور ہے اس کو پورا کرنا ہے، جو اس کی تمنا ہے اس کو پورا کرنا ہے، جو غصہ آ گیا تو غصہ پورا کرنا ہے، محبت آ گئی تو محبت پوری کرنی ہے، نفرت آ گئی تو نفرت پوری کرنی ہے، بدلہ لینے کا جذبہ آ گیا تو بدلہ لینے کا کام کرنا ہے۔ لیکن اسلام چاہتا ہے کہ نہیں، اس کو حدود کا پابند کیا جائے۔ چونکہ اسلام نام ہی ضبط نفس کا ہے تو اس کو اگر اب تھوڑا سا بڑھا لیں تو ضبط جذبات کا نام ہے، کہ میں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا ہے۔ غصہ آیا ہے تو غصے کو کنٹرول کرنا ہے۔ کوئی جذبہ اور طاری ہو گیا ہے تو اس جذبے کو بھی میں نے اسلام کے تحت جائز ناجائز دیکھتے ہوئے، حالات کا خیال کرتے ہوئے کرنا ہے۔ مومن جائز اور ناجائز کا خیال کرتے ہوئے کرتا ہے، اور سیانہ آدمی دنیا کے لحاظ سے کرتا ہے کہ کوئی نقصان نہ ہو جائے، کوئی بڑا معاملہ نہ ہو جائے۔ تو مومن دونوں کو اکٹھا کر لے تو زیادہ بہتر ہے کہ وہ اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے اعتبار سے بھی دیکھے کہ میرا یہ اقدام کروں گا تو کوئی اسلام کی خلاف ورزی تو نہیں کر دوں گا، اپنے دین کی خلاف ورزی تو نہیں کر دوں گا، کوئی اخلاقی دائرے سے تو نہیں نکل جاؤں گا، لیکن عقلی طور پر دیکھے تو میں کوئی اپنا نقصان تو نہیں کر بیٹھوں گا، اپنی قوم قبیلے کا نقصان تو نہیں کر بیٹھوں گا، اپنے ملک کو تو نہیں نقصان پہنچاؤں گا۔ یہ بھی اسے سوچنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جذبات نے جو امراض پیدا کیے ہیں وہ یہ کہ آپ تحقیق نہیں کر سکتے۔ تحقیق بیان کریں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے۔ آپ علم دریافت نہیں کر سکتے۔ جو پرانا علم ہمارے پاس ہے اسی پر ڈٹے رہنا ہے، اس میں آپ تبدیلی نہیں کر سکتے۔ جو کلچرل خراب چیزیں ہیں اس کو بھی آپ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں۔ چنانچہ پچھلے کوئی 20 سالوں میں نے خود اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ ایک زمانہ تھا ہم کھلے طریقے سے ہر طرح کی بات کر لیتے تھے اور سمجھنے سمجھانے کا عمل جاری رہتا تھا۔ غلطیاں دور ہو رہی ہوتی تھیں، صحیح باتیں بتائی جا رہی ہوتی تھی، نئی باتیں بتائی جا رہی ہوتی، اس کی بھی غلطیاں دور ہو رہی ہوتی تھیں، اور جو صحیح بات، نئی بات صحیح ہوتی تھی اس کو قبول کیا جا رہا ہوتا تھا۔ لیکن اب صورتحال ایسی نہیں ہے۔ آپ نئی بات کریں گے
یا کفر کا فتویٰ لے کر جائیں گے یا گردن اڑا اپنی حاضر کر کے جائیں گے، اس کے بغیر آپ کا کوئی گزارا نہیں ہے۔ یہ جو معاملہ ہے یہ بہت ہی سنگین ہے صورتحال، اتنی سنگین صورتحال ہے کہ آدمی کو گلی میں چلتے ہوئے ڈر لگتا ہے کہ کہیں پتہ نہیں کون لوگ آ جائیں گے، مار جائیں گے اس کو۔ 2-3 سال پہلے کی بات ہے کہ سیالکوٹ میں ایک واقعہ ہوا، کرکٹ کا میچ لڑکوں نے کھیلا اور جیتنے والی ٹیم کے ایک لڑکے نے کوئی بات کہی ہوگی، کچھ کہا ہوگا، اس کو بلے مار مار کے مار ڈالا۔ سارے لوگ شامل ہو گئے، الزام کیا لگا، یہ ڈاکو ہیں، بڑی مشہور ہوئی تھی خبر۔ اس کے اندر پیچھے کیا ہے؟ اس کے اندر صرف جذبات ہے اور کچھ بھی نہیں۔ میچ ہار جانا، کوئی جملے بول دیے ہوں گے، اسے مذاق اڑا دیا ہوگا، اس کا بدلہ جان لینا نہیں ہے، یہ صرف جذبات سے اندھا ہو جانا ہے۔ اسی طرح غیرت کے نام پر جو قتل ہوتے ہیں وہ جذبات کا اندھا پن ہے۔ زنا کی سزا اللہ نے جو مقرر کی ہے وہ 100 کوڑے ہیں، ہم قتل کر دیتے ہیں، بس 100 کوڑے دیں سزا جو اللہ نے مقرر کی ہے۔ کیا ہمیں اللہ سے بھی زیادہ غیرت ہے؟ اسی طرح کوئی جملہ بول دیا، کوئی کر دیا، 10 روپے کے جھگڑے پر بندوق نکال کے آدمی گاہک کو مار ڈالے، دکاندار، تو یہ اندازہ اس سے آپ کر سکتے ہیں کہ جذباتیت کتنی زیادہ ہے۔ پھر ایک اور سین دیکھیے، میں نے اس کی شادی پر نہیں جانا ہے کیونکہ وہ میری شادی پر نہیں آیا تھا۔ 10 سال تک بہن بھائی آپس میں نہیں ملتے، ماں باپ سے نہیں ملتے، یہ جذباتیت ہے۔ آپ اپنے دماغ میں ان چیزوں کو پکاتے رہتے ہیں، نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فاصلے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایک اور سین دیکھیے کہ ایک آدمی گرفتار ہوتا ہے، ہم سڑکیں بھر دیتے ہیں، چھوڑ دیجیے، گراؤ جلاؤ ہو رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کا ایک آدمی مارا گیا ہے، دکھ کی بات ہے، عدالت میں جائیں گے، کیس چلے گا، سڑکیں جلانے سے اور لوگوں کی بلڈنگ جلانے سے کیا کر۔ ایک بہت بڑا سین ہے، کوئی کہیں حقیر سے آدمی، گھٹیا ترین آدمی کوئی غلط بات کر دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، پوری دنیا میں ہم مشہور کر دیتے ہیں۔ چنانچہ وہ بات جو وہیں دفن ہو جانی تھی، ہمارے جذبات کی وجہ سے وہ گلی گلی میں چرچا ہو جاتا اس کا۔ چنانچہ وہ مولانا وحید الدین خان صاحب نے لکھا ہے کہ سلمان رشدی کی 3rd کلاس قسم کی کتاب بس بیسٹ سیلر بن جاتی ہے۔ وہ رائٹر 3rd کلاس، اس کا کردار 3rd کلاس، اس کی شخصیت 3rd کلاس، اس کی رائٹنگ ایسی، لیکن وہ بیسٹ سیلر بن جاتا ہے۔ کیونکہ ہم اس کو مشہور بڑا کرتے ہیں۔ اور ہمارے پرانے لوگ کہا کرتے تھے کہ نقل کفر جو ہے وہ ایسی جگہوں پر نہیں دہرانا چاہیے کہ جہاں پر خود اپنا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ تو میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونے والی توہین کو جگہ جگہ بتاتا پھروں، یہ کیسے، کون سا آدمی برداشت کرے گا اس کو ذرا چھوٹی سی مثال میں دیکھیے، میرے والد صاحب کو اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، کوئی گالی دے اور میں جگہ جگہ بتاتا پھروں جی میرے والد کو اس نے یہ گالی دی ہے، میرے والد کو اس نے یہ گالی دی ہے، میں اس کو، تو میں اصل میں اپنے والد کو خود بدنام کرتا پھر رہا ہوں۔ یہ صرف جذباتیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر دانائی سے معاملات کو دیکھا جائے تو ہمیں علمی جواب دینے ہیں، دنیا کا منہ بند کرنا ہے، اور دنیا کا منہ بند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے خاص طور سے اور قرآن کے حوالے سے ایک ہی راستہ ہے کہ ہم امت کی حیثیت سے ٹھیک ہو جائیں، اپنی اہمیت کو سمجھیں کہ ہم اللہ کے رسول کے نمائندہ ہیں۔ ہمیں دیکھیں گے لوگ تو ہمارے باپ کو برا کہیں گے، یہ عمل سمجھنا چاہیے۔ خالی جذبات سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک ان کے اوپر تنقید بھی ہو رہی ہے، ان کا نعوذ باللہ توہین بھی ہو رہی ہے، لیکن اس کے لیے امت کیا کام کرنا چاہیے؟ امت کو نہایت عقل کے ساتھ، شعور کے ساتھ ہر سوال کا جواب دینا ہے، اپنے کردار کو بہتر کرنا ہے، تاکہ ہماری وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی اس طرح کی بات نہ آئے۔ تو یہ جذباتی ہیں چونکہ ہم اس طرف سوچتے نہیں ہیں، ہم گھٹیا ترین کام کرتے چلے جاتے ہیں۔ چنانچہ نعوذ باللہ من ذالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کی تہمت آتی ہے۔ کام ہمارے خراب ہیں، تہمت آپ پہ آتی ہے، حرکتیں ہماری خراب ہیں، کرتوت ہمارے خراب ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ ہم جذباتی ہیں۔ ہم نے یہ سوچنا ہی نہیں ہے کہ اس وقت کیا اقدام کرنے والا ہے، کون سا اقدام کریں گے تو معاملہ ٹھیک ہوگا۔
چنانچہ آپ کے اوپر ہونے والے ہر اعتراض کا علمی جواب ممکن ہے، شاندار جواب ہمارے پاس موجود ہیں اور ہمیں دینے چاہیے، لیکن ہم اس طرف جاتے نہیں۔ ہمیں اچھی کتابیں لکھنی چاہیے، ہمیں جگہ جگہ اپنے بچوں کو شعور دینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس شان کی ہستی ہیں، اور ان کے اوپر یہ جو تہمتیں لگ رہی ہیں ان کا کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایسے ہی ہمیں غیر مسلموں کو بتانا ہے کہ جہاں سے آپ باتیں نکال کر لا رہے ہیں ان باتوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو یہ وہ جذباتیت کے بغیر اگر ہم ہوں گے تو پھر ہوگا۔ تو ہمارے ملک میں اگر آپ پاکستان میں دیکھیں تو جذباتیت سیاست میں، گھروں کے اندر، دین کے اندر، سڑکوں کے اوپر، یعنی آپ اگر کسی کو کہتے ہیں نا یار گاڑی ذرا پیچھے کر لیجئے تو آگے سے کہیں گے تمہارے باپ کی سڑک ہے۔ جذباتیت، حالانکہ سڑک میں صرف درخواست ہی کر رہا ہوں کہ آپ ادھر کر لیں، میں نے گزرنا، لیکن وہ جملہ یہ آئے گا کہ تمہارے باپ کی سڑک ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ہم جذباتی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو جذبات کو اپنے اندر سے کریت کر نکالنا ہے۔ جذبات ایک بیلنس جگہ پر، اسلام کے دائرے کے اندر، شریعت کے اندر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی مرد کے ساتھ اس حالت میں دیکھ لوں تو کیا کروں؟ آپ نے کہا میرے پاس لے کر آؤ۔ اس نے کہا جی میں اس حالت میں دیکھ لوں؟ آپ نے کہا ہاں میرے پاس لے کر آؤ، یعنی قانون کے پاس لے کر آؤ۔ تم نہ اپنی بیوی کو کچھ کہہ سکتے ہو، نہ اس آدمی کو کچھ کہہ سکتے ہو۔ قانون کے پاس لے کر آؤ، قانون سزا دے دے گا۔ تو یہ جذبات کو اس طرح سے سنبھالنا ہے کہ ہم مومن نظر آئیں اپنے جذبات میں، ایمان والے نپے تلے جذبات۔ اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ جو ہم توہین رسالت پہ جذبات دکھاتے ہیں، اگر وہ اسلام کے مطابق دکھانا شروع کر دیں تو دنیا ہماری عزت کرنا شروع کر دے گی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ میں یقین سے مانتا ہوں، کیونکہ اسلام اتنا بیلنس رکھتا ہے ہمارے جذبات کو کہ اس سے ایک شاندار قوم، شاندار فرد وجود میں آتا ہے۔ ہم غصے کا اظہار کریں لیکن دائرے کے اندر۔ اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ مجھے آپ نے گالی دی، میں غصے کا اظہار کر سکتا ہوں، لیکن میں بھی گالی دوں گا تو اب یہ اسلام کے خلاف ہو جائے گا۔ میں غصے کا اظہار 2-4 جملے بول کے کر سکتا ہوں، لوگوں کو اکٹھا کر کے کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ آدمی ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے، لیکن میں بھی گالی دینے لگ جاؤں، چور کے گھر میں بھی چوری کرنے لگ جاؤں، زانی کے ساتھ میں بھی زنا کرنا شروع کر دوں، یہ کیسی بات ہے؟ تو ہم یہ حرکتیں کرتے ہیں، جذبات میں آ کر قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، آگ لگا دیتے ہیں۔ ابھی جرم ثابت ہوا کہ نہیں ہوا؟ تو یہ وہ جگہ ہیں جہاں پہ ہمیں اپنے آپ کو غور کر کے دیکھنا ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندہ ہیں۔ ہمیں اپنے جذبات کو پوری طرح سے قابو رکھنا ہے تاکہ ہم ایک اچھی قوم کی طرح سے لوگوں کو اپنی طرف راغب کر سکیں، وہ ہمارے خیالات کو سمجھنے والے بنیں، نہ کہ دور سے حقارت سے دیکھنے والے بنیں۔ یہ تبھی ہوگا جب ہم جذبات کو قابو کرنا سیکھ لیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔